دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیر پر سواری کرنے والے اللہ والے اور ان کی بدتمیز اور ناہنجار بیوی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تالقان میں ایک شخص رہتا تھا جو اللہ والوں سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن حرقانی رحمت اللہ علیہ تھا۔ اس شخص کو حضرت سے ملنے کا بہت شوق تھا، ان کے دیدار کا، ان کی زیارت کا، ان سے باتیں کرنے کا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا۔ لیکن تالقان اور حرقان کے درمیان کا راستہ جنگل کا راستہ تھا۔ اس راستے میں جانوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر جو اس سفر کو روک دیتا تھا، کیونکہ وہ سفر بہت خطرناک اور خوفناک تھا۔ اسی وجہ سے وہ سفر نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دیدار اور زیارت کے شوق میں آخرکار اس نے اپنا سامان باندھ لیا اور حرقان کی طرف سفر پر نکل پڑا۔ کئی دن اور کئی مہینوں تک پہاڑوں اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا، ڈاکوؤں سے بچتا ہوا، اس نے ایک لمبا سفر مشکل طریقے سے طے کیا۔ آخرکار وہ لمبا سفر طے کرتا ہوا حرقان پہنچ ہی گیا۔ حرقان پہنچ کر اس کے دل کو قرار آیا کہ وہ آخر حضرت کے گاؤں پہنچ گیا۔ اس نے لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ حضرت بہت مشہور تھے، کسی نے اسے حضرت کے گھر کا راستہ بھی بتا دیا۔ وہ حضرت کے گھر پہنچ گیا۔ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت کی بیوی کی گرجدار اور کڑکدار آواز آئی، کون ہے؟ وہ شخص ذرا سہم گیا۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہ حضرت کا گھر ہے، یہاں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے بہت پیاری آواز آئے گی، مہمان نوازی ہوگی، اندر بلایا جائے گا اور شرف سے بٹھایا جائے گا۔ لیکن وہ تھوڑا سہم گیا اور بولا، میں تالقان سے آیا ہوں، میں حضرت کا بہت بڑا عقیدت مند ہوں، ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اندر سے حضرت کی بیوی نے اسی گرجدار اور کڑکدار آواز میں کڑوے لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے پاگل انسان، تجھے کیا ضرورت تھی کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں آیا؟ اس آدمی سے ملنے کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر کیا؟ یہ کہاں کا حضرت، کہاں کا بزرگ؟ شاید تو نے دھوپ میں بال سفید کیے ہیں۔ تیری عقل پر تو رونا آتا ہے۔ تیرے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہے کیا؟ یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ جا رے جا، اپنا کام کر، اس نے تو بس دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے واپس لوٹ جا، اس کے چکر میں نہ پڑ، ورنہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، حضرت کو دیکھو اور ان کی بیوی کو دیکھو، ان کی باتوں کو تو دیکھو، یہ حضرت کی بیوی ہیں، اتنی بد زبان، اتنی کڑوی اور اتنی بد اخلاق کہ اس نے میرے بارے میں اتنی باتیں کہہ دیں۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی بری بری باتیں کہیں؟ حضرت کے علم سے تو ساری دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی بیوی پر تو چراغ ترے اندھیرا ہو گیا ہے۔ وہ شخص حیران اور پریشان ہو کر حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر اس گھر سے واپس لوٹ گیا، لیکن اس نے ٹھان لی کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، مہینوں کا سفر کیا ہے، میں حضرت سے ملے بغیر تو نہیں جاؤں گا اور ان کی بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ ضرور پوچھ کر جاؤں گا۔ وہ لوگوں کے پاس آیا اور حضرت کا پتہ پوچھا کہ حضرت کہاں ملیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل میں جائیں، حضرت اس وقت جنگل میں ہوں گے، لکڑیاں لانے گئے ہوں گے۔
وہ عقیدت مند شخص جنگل کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں شیطان نے اسے بہکایا کہ کہاں جا رہا ہے، کون سا شیخ، کیسا شیخ، اس کے چکر میں پڑ رہے ہو۔ اگر یہ اتنا بڑا ہوتا تو اس کی اپنی بیوی اچھی ہوتی، وہ اپنی بیوی کی تربیت کر دیتا۔ شیطان عجیب و غریب وسوسے اس کے دل میں ڈال رہا تھا تاکہ وہ اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بڑا ہی عقیدت مند تھا۔ وہ لاحول پڑھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں آ رہی تھیں۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا ہوا وہ چلا جا رہا تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں کالا سانپ ہے۔ وہ شخص پہچان گیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں، یہ میرے ہی شیخ ہیں۔ وہ عقیدت مند، محبت کرنے والا جب قریب گیا تو حضرت سے مخاطب ہوا، حضرت، جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے ہر جانور کو اپنے متی کیا ہوا ہے، جانوروں کے بادشاہ شیر کو بھی اپنے قابو میں کر لیا، زہریلے سانپ کو بھی اپنے قابو میں کر رکھا ہے، لیکن گھر میں آپ کی بیوی بے قابو ہے، آپ نے اسے قابو میں کیوں نہیں کیا؟ وہ اتنی بد زبان، اتنی بد اخلاق۔ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے بہت ہی پیار اور محبت سے اپنے اس عقیدت مند سے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنے نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو، ہم سینکڑوں بیوقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، بندوں کو برداشت کرنا سیکھو۔ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ نے جو مجھے یہ مقام دیا کہ میں شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں اور یہ سانپ میرے ہاتھ میں ہے جو مجھے کاٹ نہیں سکتا، یہ شیر مجھ پر حملہ نہیں کرتا، اور یہ سب میری نوکری کر رہا ہے، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ وہ شخص بولا، جی حضور، ضرور بتائیں۔ تو شیخ نے کہا، یہ میری بیوی کی بد زبانی برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ اگر میں صبر نہ کرتا تو یہ شیر میرا فرما بردار نہ ہوتا۔ تو عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بلند اور اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، کہانی آپ کو اگر سبق آموز لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کریں۔ شکریہ۔